مسئلہ بیان کرنا ہے روزے کے فدیے کے متعلق مختصر انداز میں۔ بعض اوقات جہاں پر ہم میں اور کئی جہالتیں پائی جاتی ہیں، ایک جہالت یہ بھی پائی جاتی ہے، سب میں نہیں، بعض لوگوں میں، کہ جی جو روزہ رہ جائے بس اس کا فدیہ ادا کر دو، اب دوبارہ سے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، جب روزہ قضا ہو جائے تو روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھا جائے گا۔ فدیہ دینے سے روزے کی قضا پوری نہیں ہوگی۔ فدیہ کس شخص کے لیے ہے؟ فدیہ اس مریض کے لیے ہے جو کسی ایسے دائمی مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ بیچارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کچھ ایسا مرض اسے لاحق ہو گیا، شوگر اتنی اپ ڈاؤن رہتی ہے کہ وہ بیچارہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ روزوں کا فدیہ دے دے۔ لیکن اگلی بات بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ یہ دائمی مریض بن گیا، اس سے روزے رکھے نہیں جاتے تھے، آگے چل کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو یہ پھر سے صحت یاب ہو گیا، تو روزوں کا فدیہ تو ابھی دے دے، لیکن اگر اگلے سالوں میں جا کر اللہ اسے صحت دے دے تو اب اسے یہ روزے قضا کرنے پڑیں گے، اگرچہ یہ ان روزوں کا فدیہ دے بھی چکا ہو۔ تو میرے دوستو یہ بات طے ہو گئی کہ روزوں کا فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو ایسا دائمی مریض ہو کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں۔ اگلی بات، ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ وہ ہے میرے دوستو 2 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ جیسے آج کل بتایا جاتا ہے کہ 120 روپے 130 روپے، تو 120 یا 130 روپے ایک روزے کی طرف سے آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی 3600 روپے پورے روزوں کی طرف سے فدیہ ہے، ایک دن کی 2 کلو گندم ہے۔ اور اگلی بات کہ یہ جو صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر نہیں، روزوں کا فدیہ، یہ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو بھی میرے دوستو یاد رکھیں، روزے کا فدیہ صرف اس کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جو کس کا مستحق ہے؟ زکوٰۃ کا۔ ہر فقیر کو آپ فدیے کی رقم نہیں دے سکتے، ہر فقیر کو آپ فدیے کی گندم نہیں دے سکتے، خاص طور پر مانگنے والوں کو تو بالکل نہ دیا کریں۔ آپ اگر ان کو اٹھا کے دے دیں گے، یہ تو پہلے سے بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں، آپ میں سے بڑے بڑے مالداروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے ان مانگنے والوں کے پاس۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے گئے ہیں، فرمایا خدا کی قسم جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پہ فقیری کا دروازہ کھول دے گا، وہ موت تک فقیر رہے گا غنی، اس لیے یہ موت تک مانگتے ہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں ان کے پاس۔ اور ہم نے فدیہ دینا ہو، ہم نے زکوٰۃ دینی ہو، تو ہم تلاش کر کے پوری تحقیق کر کے پھر دیا کریں۔ اس پر انشاءاللہ میں مستقل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہمیں کس شخص کو دینا چاہیے، کس انداز سے دینا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔